عمران خان ایلیگیشن لگاتے ہیں، پروف ابھی تک نہیں ہو سکا، یا ان کے وزراء یا ان کے بھائی بہنوں پہ یا زرداری صاحب پہ یا اور دوسرے لوگوں پہ وہ الزام لگاتے ہیں عمران خان صاحب، اور جبکہ ان کی حکومت ہے، انہوں نے پورے ادارے ایجنسی ان کے پیچھے لگائے ہوئے، لیکن ابھی تک ایک کیس پروف نہیں ہوا۔ یاد رکھیے گا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں یہ کیس گیا ہے، وہاں سے ضمانتیں ملی ہے سب کو۔ تو میں آج جو چیز لا رہا ہوں وہ عمران خان صاحب کی کابینہ، آدھی سے زیادہ آدھی کابینہ جو ہے وہ آپ کو کرائم اور کرپشن کا کیس ہے، اور نیب میں کیسز ہے، ایف آئی اے میں کیسز ہے، لیکن کوئی ان کی سنوائی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس کیس میں، ویسے تو اور کیسز میں بھی ہیں، ہیلی کاپٹرز میں بھی ہیں، آپ نے حملہ کیا انہوں نے، جو آپ کا وہ جو عارف الوی کے ساتھ ان کی ٹاکس ہیں یاد ہیں، وہ بہت خطرناک ہے کہ ایک ریاستی ادارے پہ حملہ ہو رہا تھا، انہوں نے کہا صحیح ہے حملہ صحیح ہے، یعنی وہ آڈیو آپ کو پتا ہے۔ میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں، ایک کیس اٹھاتا ہوں صرف ان کا، اور وہ ہے فورن فنڈنگ کیس۔ عمران خان صاحب کا اقدار کا بھی کیس آپ کو پتا ہے، اس میں بھی اربوں روپے کی کرائم اینڈ کرپشن ہے اور مالی فائدے کا حوالہ ہے، اور اسی طرح اور بہت ساری چیزوں کے اوپر ہے۔ لیکن میں صرف فورن فنڈنگ پہ بتانا چاہتا ہوں کہ فورن فنڈنگ پہ کھربوں روپے کی کرپشن ہے، اور 28 اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دیا اور 4 ملازمین کے اکاؤنٹ وہ کھل جاتے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان، صدر جو موجود ہے عارف الوی، اسپیکر جو ہے اسد قیصر، سیف اللہ نیازی جو ان کے پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور سینیٹر ہیں، ان کا نام آ رہا ہے کہ وہ لوگ نے اس سے بہت مالی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور ان پیسوں کا بے دریغ استعمال کیا گیا ہے، اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی سامنے ہے۔ تو اس پہ ان لوگوں کے اوپر کرپشن کے شدید الزامات ہیں، یاد رکھیے گا، جس طرح نواز شریف دوسروں پہ۔ اب اس کو ہونے نہیں دیتا، 7 سال سے زیادہ ہو چکا، کھلنے ہی نہیں دیتے۔ دیکھیں وزراء اعلیٰ بھی ان کے الزامات سے باہر نہیں ہیں۔ آئیے میں بتاتا ہوں، سب سے پہلے تو لے لیتا ہوں جو سابق وزیر اعلیٰ تھے جناب آپ کے پرویز خٹک صاحب۔ پرویز خٹک صاحب سابق جو وزیر اعلیٰ تھے، ان کے اوپر کئی الزامات، میں ایک الزام اٹھا لیتا ہوں اور وہ بی آر ٹی کا، جس میں کہا جاتا ہے کہ 49 ارب سے یہ ٹھیکہ ایکسٹینڈ کرایا گیا، 17 ارب روپے تقریباً اس میں جو ہے وہ ایکسٹرا لگے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں پرویز خٹک صاحب مالی فائدہ اٹھانے میں اس میں ہے، اور ایک مشیر بھی ہے جو بہت سارے کیسز میں جن کا نام آتا ہے، اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہیں، وہ بھی اس میں انوالو ہیں، اور جس طریقے سے ٹھیکیدار کو پیسے ابھی بھی دیے جا رہے تھے وہ ایک بہت بڑا کرپشن ہے۔ اس کرپشن کی انویسٹیگیشن اگر میرٹ پہ ہو جائے تو پرویز خٹک سمیت، اسپیشل اسسٹنٹ سمیت کئی لوگ جو ہیں وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، لیکن بی آر ٹی پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے جو لائسنس دیا، من پسند شخص کو دیا، اس پہ کہا جاتا ہے کہ شراب کے اس لائسنس پہ انہوں نے مالی فائدہ اٹھایا، حالانکہ ان پہ کئی الزامات ہیں مختلف جگہوں کے حوالے سے۔ 6,000 انلیگل سوسائٹیز کو جو یہ وہ کرنے جا رہے ہیں لیگلائز، اس میں بھی الزامات ہیں، لیکن یہ ایک میجر کیس ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ آجیے آپ جناب کے پی کے جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو تو ہٹایا گیا تھا کرپشن پہ، سب کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کرپشن پہ ان کو ہٹایا گیا تھا جب وہ کیبنٹ میں تھے، اب ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ کیوں بنایا گیا؟ پورا ایک گروپ ہے، دباؤ کے تحت عمران خان صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور بقول ان کے اپنے لوگوں کے اختیارات کا ناجائز استعمال، ٹھیکے جو ہے نا وہ اپنے من پسند لوگوں کو دینا، ٹھیکے میں مالی فائدے پہنچنا، انہی لوگوں کے الزامات سامنے آ رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا۔ تو ایک سابق وزیر اعلیٰ اور 2 موجودہ سرونگ وزیر اعلیٰ پہ کرپشن کے چارجز موجود ہیں، لیکن ایکشن کچھ نہیں ہے۔ عثمان بزدار پہ تو کیس ان کا اور محمود صاحب کا اور جناب آپ کا پرویز، تینوں کا کیس جو ہے وہ نیب میں موجود ہے، یاد رکھیے گا۔ کیا ہوا اس کیس کا؟ کچھ نہیں پتا۔ اب آتے ہیں جناب آگے، آپ کو بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب وزیر ہیں کہ ریلیجیس نور القادری پہ عمارت کو کاروباری شراکت دار کو رینٹ پر دینے اور حج پیشتہارات پہ دونوں جگہ سے مالی فائدے اٹھانے کا ان پر الزام ہے، اور کیس نیب میں ہے لیکن کوئی ایکشن نہیں ہے۔ میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، غلام سرور آپ کو پتا ہے کہ ایویشن کے وزیر ہیں، انہوں نے تو بہت بڑا ایک بلنڈر مارا تھا جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے ایک غلط بیان دیا تھا اور ہوا بازوں کو کہا تھا کہ جعلی سرٹیفکیٹ ہے، جس سے آج تک پاکستان کی